اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی البدیع لو کان العزم بدرا یسقط به المبدل کسائر الابدال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جی قاضی باقلانی کا جو مذہب ہے نا کہ دو میں سے ایک عزم یا فعل بدی جو ہے نا کتاب بدی اس میں قاضی کے قول کا یوں ابطال کیا ہے کہ اگر عزم بدلہ ہے نا فعل کا اگر عزم بدلہ ہے فعل کا تو بدل کا قانون ہے کہ بدل جب پایا جائے تو مبدل ساکت ہو جاتے جیسا کہ تمام ابدال کا یہی قانون ہے کہ جب وضو کی جگہ تیمم ہو تو تیمم پایا گیا تو بس طہارت پوری حاصل ہو گئی تو لہٰذا پھر اگر عزم بدلا ہے تو پھر عزم کرنے سے نماز ساکت ہو جانی چاہیے حالانکہ اس طرح تو نہیں کیا جی قاضی باقلانی کے قول کا ابطال بدی میں کچھ یوں اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اگر عزم بدلا ہو فعل سے تو قانون یہ ہے کہ جب بدل پایا جائے تو مبدل ساکت ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ سارے ابدال کا قانون ہے تو اسی طرح جب یہ عزم یہ بدلا ہے فعل سے تو جب عزم پایا گیا تو فعل اب ساکت ہو جانا چاہیے حالانکہ اس طرح والجواب من الملازمت بل لازم سقوط الوجوب وقد التزموه جواب یہ ہے کہ یہ جو ملازمہ ہے کہ اگر بدل پایا جائے تو مبدل خام خواہ ساکت ہو جاتا یہ ملازمہ ہم نہیں مانتے بلکہ جو لازم ہے نا وہ ہے کہ جب بدل پایا جائے نا تو وجوب کا سقوط ہے کس کا سقوط ہے ہاں جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ جب بدل پایا جائے تو وجوب کا سقوط ہے سنیں جی یعنی مبدل منو ہے نا مبدل منو اس کا جو وجوب ہے سر دست بھی ہونے ادا کرو عزم کی وجہ سے وہ ساکت ہے لہذا اگلے وقت میں کر لیں اگلے وقت سے مراد نماز کے اندر وقت کے اندر کر لیں تو ٹھیک ہے تو واقع دل تازہ منہ ہو انہوں نے اس کا التزام کیا ہے انہوں نے اس کا کہ یہ بات لازم آتی ہے کہ اس کے ذریعے وجوب ساکت مبدل من ہو کا جو وجوب ہے وہ ساکت ہاں جی کیا کہ جی بلکہ جو چیز لازم آتی ہے وہ مبدل منہ کے وجوب کا سقوط ہے اور اس کا انہوں نے التزام بھی کیا ہے کہ جب بدل پایا جائے تو مبدل منہ کے وجوب کا سقوط یہ لازم آتا ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں احتیاط کرو جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی البدی علامہ نظام ساعتی کی اس میں یہ ہے کہ اگر عزم بدلا ہے فعل سے تو پھر ساکت ہو جائے گا عزم کے ساتھ مبدل یعنی پھر نماز ساکت ہو جائے جیسا کہ باقی ابدال ہیں اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عزم کو بدلہ بنائے نا فعل کا تو لازم آئے گا فعل مبدل کا سقوط عزم کے ساتھ وہ عزم جو کہ بدل ہے کس کا فعل کا جیسا کہ وضو ساکت ہو جاتا ہے کس کے ساتھ وہ تیمم جو کہ وضو کا بدلہ ہے تو حالانکہ یہاں عزم کے ساتھ فعل یعنی نماز ساکت نہیں ہوتی تو ظاہر ہو گیا بطلان اس کا لہذا یہ بدل نہیں ہے
یہ عزم جو ہے یہ بدل نہیں ہے۔ پھر ذکر کیا جواب علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے قاضی اور قاضی کے اتباع کی جانب سے، اور فرمایا جواب من الملازمہ ہے، جواب من الملازمہ ہے، یعنی لزوم سکوت الفعل بالعزم، وہ جو الف ہونا جی بھئی عزم کے ذریعے فعل کا سکوت لازم آتا ہے، عزم کے ذریعے فعل کا سکوت لازم آتا ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ بات ہم بلکہ لازم آتا ہے قاضی اور اتباع کے نزدیک وجوب کا سکوت، وجوب کا سکوت لازم آتا ہے، نہ کہ فعل کا سکوت، نہ کہ وجوب کا سکوت۔ بسم اللہ۔ اور تحقیق اس کا انہوں نے التزام کیا ہے، یعنی تحقیق بنایا ہے قاضی نے اور قاضی کے اتباع نے، وجوب کا سکوت لازم ہے ان پر۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ عزم ان کے نزدیک واجب موسع جو ہے نا، کون بات ظرف کی چل رہی ہے، واجب موسع میں قاضی اور ان کے اتباع کے نزدیک عزم جو ہے وہ محض بدلہ ہے کس سے؟ نفس وجوب کا بدلہ ہے، فعل کا بدلہ نہیں ہے۔ تو چونکہ نفس وجوب کا بدلہ ہے تو جب عدم پایا گیا تو وجوب ساقط ہو گیا، اور جائز ہے نفس وجوب کا سکوت کس کے ساتھ؟ ان کے نزدیک۔ سنیں جی اے شاباش سے۔ ہاں، اور بدی میں اگر ہے عزم بدل تو ساقط ہو جائے گا اس کے ساتھ مبدل، جیسا کہ باقی ابدال، تو حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے۔ تو جواب ملازمے کا منع ہے، بلکہ لازم وجوب کا سکوت ہے، نہ کہ فعل کا سکوت، فعل کا سکوت نہیں، وجوب کا۔ اور تحقیق التزام کیا انہوں نے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً عزم کے ذریعے وجوب ساقط سر دست، فعل ساقط نہیں۔ جی اور بدی میں ہے کہ اگر ہو عزم بدل تو ساقط ہو جائے گا اس کے ساتھ مبدل، جیسا کہ باقی ابدال۔ اور جواب ملازمے کا منع ہے، بلکہ لازم وجوب کا سکوت ہے۔ اور تحقیق انتظام کیا ہے انہوں نے اس کا، قالوا لو کان واجبا اولا اصاب تاخیر ہی۔ اچھا جی، قالوا یہ جو بعض حنفیہ ہیں نا، کیا انہوں نے کیا کہا ہے کہ بل آخر، پیچھے دیکھو نا، بل اس صفحے تے پچھلے تے بل آخر ہو جی، بل کہ بھئی جو ہے نا موسع، اس کا جو وقت ہے وہ کون ہے؟ وہ آخری وقت۔ اگر مقدم کر دیا تو وہ نفل ہے جس کے سبب سے کچھ عبارت دیکھو نا، بعض حنفیہ سے، یعنی چوتھا جو مذہب تھا امام کرخی کا آگے، کہ واجب موسع میں جو وقت ہے نا واجب کا وہ آخری وقت ہے، اگر اس نے اول وقت میں واجب ادا کر دیا نفل ہے جس کے ساتھ واپس آؤ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فعل واجب ہونا اولاً، اگر فعل واجب ہو اولاً، انہوں نے دلیل دیا اپنے مذہب پر کہ اگر فعل واجب ہو اولاً تو پھر اگر اس نے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی، آخر میں پڑھی ہے، تو پھر تاخیر کے سبب سے کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ تم گنہگار نہیں مانتے اس کو، جو اول وقت کے قائل ہیں وہ اس کو تاخیر سے گنہگار نہیں مانتے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی
بعض حنفیہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ آخری وقت آخری وقت ہے، ہے، واجب موسع میں جو وقت ہے وہ آخری ہے. آخری وقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فعل واجب ہو اول اول میں وقت فعل میں. واجب ہو تو اب اس کی تاخیر کے سبب سے بندہ گناہ گار ہونا چاہیے، حالانکہ کہتے ہو کہ گناہ گار نہیں ہوتا. قلنا قلنا ممنوع ہم کہتے ہیں یہ بات ممنوع ہے جی کہ اگر اول وقت میں واجب ہو تو تاخیر سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے. یہ بات ممنوع ہے. کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے کہ اگر فعل واجب ہو اول وقت میں تو اس کے تاخیر کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ ممنوع ہے. وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ مُضَيَّقًا بِلَا مُوَسَّعٍ. محض جو گناہ گاری لازم آتی ہے کہ واجب ہو مضیق، جی واجب واجب ہو مضیق. بلا موسع، جی بغیر وسعت کے. جی اب جو ہے نا تاخیر کرے گا تو گناہ گاری. گناہ گار ہوگا. جی کیا کرے گا؟ تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا. جی کیا کہ محض یہ گناہ گاری لازم آتی ہے جب وہ واجب مضیق ہو بلا موسع، جی تو تب اگر مؤخر کرے گا تو کرے گا تو گناہ گار چونکہ وہاں تو وقت جو ہے وہ معیار ہے. جی ادھر دیکھو دلیل مذہب رابع کی جو بعض حنفیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو ادائیگی واجب اولاً یعنی تو البتہ ہو جائے گا مکلف گناہ گار بے تاخیر ہی، واجب کی تاخیر کے ساتھ وسط کی طرف یا آخر کی طرف. لہٰذا بس خلاصہ یہ ہے کہ ادائیگی کا وقت وہ کون ہے؟ نہ کہ اول وقت ہے، نہ وسط ہے، آخری وقت ہے. سنیں جی حاذا ہوا، یہ ہے وہ مذہب بعض حنفیہ کا اور ان کی دلیل یہ ہے. ذکر کیا مصنف نے جواب اس سے پس فرمایا کہ عصیان بندے کا تاخیر کے سبب سے، کہ اگر اول وقت میں واجب ہو اور اس کو مؤخر کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا. یہ بات ممنوع ہے. بعض لازم آتا ہے عصیان اگر واجب مضیق ہو تو واجب واجب مضیق ہو. موسع نہ ہو اور وقت واجب کے لیے معیار ہو. اب اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہو. گار ہوگا مجھے. بلکہ یکون الواجب ہا ہونا موسعن، بلکہ واجب یہاں موسع ہے اور وقت اس کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ یہ ظرف ہے. کیونکہ کلام اسی میں چل رہی ہے اس لیے یہاں تاخیر سے گناہ گار، گار نہیں ہوگا. کیونکہ سارا وقت اسی کا ہے. جی کہا ہے کہا ہے بعض حنفیوں نے اگر ہو کون فعل واجب واجب اولاً یعنی جز اول کی جو ہے نا وقت کی اس میں واجب ہو تو البتہ گناہ گار ہوگا مکلف واجب کی تاخیر کے ساتھ تاخیر کے ساتھ. ان ہو. سنیں بائیں طور کے لائے فی ما بعد الاول لإخلال ہی بالواجب فی وقت لذا گناہ گار ہونا چاہیے کہ اس نے وقت میں ادا نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ممنوع ہے کہ یہ بات کہ خام خواہ گناہ گار ہوگا. محض لازم آتا ہے عصیان اگر ہو واجب مضیق بلا موسع. جی کہا ہے بعض حنفیوں نے کہ اگر ہو فعل واجب اولاً تو البتہ گناہ گار ہوگا مکلف اس کی تاخیر کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے اور محض لازم آتا ہے عصیان اگر ہو واجب مضیق بلا موسع. جی مسالۃ السبب فی الموسع الجزء الاول عینا عند الشافعیہ رضی اللہ تعالی عنہم للسبق. اچھا جی جو واجب موسع ہے نا، جو واجب موسع ہے وقت وجوب کے لیے سبب ہے. وقت وجوب کے لیے سبب ہے. سارا وقت تو سبب ہو نہیں سکتا. اگر سارا وقت ہوتا تو پھر جو ہے نا مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے تو پھر زور عصر میں پڑھیں، عصر مغرب میں پڑھیں، مغرب عشاء میں، عشاء صبح میں، صبح زور میں. آگے سمجھ. اب کون سی
بعض وقت سبب ہے تو وہ کون سا ہے؟ تو سبب واجب موسع میں جز اول ہے معین طور پر بغیر انتقال سببیت کے اول سے الی ما ادا ہو، کسی اور جز کی طرف منتقل پہلی جز متعین ہے کس کے لیے؟ سببیت کے لیے۔ یہ عند شافعیہ ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ چونکہ یہ پہلی جو سابق ہے تو جو سابق ہے جڑا پہلے نمبر تے ہے انہوں پہلے ڈاکٹر کو بھیجو کہ اس دا حق ہے جی۔ ہاں جی کیا آکھیں جی؟ سبب واجب موسع میں جز اول ہے معین وقت سبب ہے لیکن سارا نہیں بن سکتا، وگرنہ مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے۔ بعد ہوتا ہے۔ تو اب سبب واجب موسع میں وہ جز اول کیا ہے؟ وہ جز اول ہے لیکن وہ معین ہے، معین طور پر بغیر انتقال وہ آگے انتقال نہیں کرے گی، وہی معین ہے۔ یہ کن کن نزدیک ہے؟ یہ شافعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ پہلی جز ہے، یہ سبقت کر گئی ہے، تو لہذا یہی جو ہے نا اس واجب موسع کا سبب ہے۔ ایک وَإِنْ دَعَمَتِ الْحَنَفِيَّةِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وَالْمُوَسَّعًا إِلَى الْآخِرِ كَالْمُسَبَّبِ بس اکثر حنفیوں کے نزدیک جز اول معین طور پر سبب نہیں ہے۔ جی اکثر حنفیہ کے نزدیک وہ جز جو سبب ہے وہ موسع ہے۔ موسع ہے، جی۔ کیا ہے؟ وہ موسع ہے، اس جز میں وسعت جی۔ ہے سبب جزئی لیکن اس میں اس میں وسعت ہے، الل آخری وہ آگے چل رہی ہے، آگے آگے چل رہی ہے۔ جس جز میں وہ اللہ اکبر کہے گا اس کے ساتھ متصل جو جز ہے وہ اس کی سبب بن جائے۔ اس کا سبب بن جائیں گے۔ مکی صلاح پیش کیا کہ جیسے دو مثل زوال شمس سے دو مثل تک وہ اگر نماز پڑھتا ہے 4 بجے تو مسبب بھی تو منتقل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اول وقت میں مسبب ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا، دوسرے منٹ میں، تیسرے میں، چوتھے میں، تو جس طرح یہ مسبب منتقل ہو رہا ہے اسی طرح سبب بھی منتقل ہو رہا ہے، اسی طرح سبب بھی منتقل سبب بھی منتقل ہو رہا ہے جی۔ کیا کہ جی؟ اکثر حنفیہ کے نزدیک سبب واجب موسع میں وہ معین طور پر جز اول نہیں ہے بلکہ اس میں وسعت ہے، وسعت ہے، جی۔ وہ موسع ہے آخر جز تک، آخر جز تک، جیسا کہ مسبب منتقل ہوتا ہے کہ زوال شمس کی پہلی جز میں پڑھے، ادا ہو سکتا ہے، دوسری میں، تیسری میں، چلتے چلتے جس طرح مسبب موسع ہے نا، جس طرح واجب مسبب موسع ہے، موسع ہے، جی۔ اسی طرح جو سبب ہے وہ بھی موسع ہے، وہ پہلی جز متعین نہیں ہے۔ وَعِنْدَ وعند زفر رحمه الله إلى ما يسع الأداء وبعد الخروج فالكل صبر امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سببیت منتقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اتنا منٹ اتنا وقت بچ جائے جس میں ادائیگی ممکن ہو، جس میں صبح ہے تو 4 رکھتے ہیں، مغرب ہے تو 3 رکھتے ہیں، باقی میں 4 رکھتے ہیں، اتنا وقت بچ جائے کہ وہ ادائیگی اسے۔ اب یہاں جو جز ہے نا یہ رک گئی ہے، یہاں سببیت سببیت رک گئی، آگے نہیں جا رہی ہے جی۔ احناف کے نزدیک آخری جز تک جائے، جز تک جائے گی، جی۔ آگے سمجھ کیا کیا؟ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک انتقال اس جز تک ہے جو وسعت رکھے ادائیگی کی، یعنی زور ہے تو مثلا 4 منٹ میں 4 فرض پڑھنے ہیں نا، تو 4 منٹ سے قبل جو ساتھ جز متصل ہے وہاں سببیت رک گئی ہے، سببیت آگے نہیں منتقل ہوگی۔ واہ وبعد الخروج فالکل، بس جب وقت نکل گیا اور مکلف نے نماز نہیں پڑھی، فعل ادا نہیں کیا، تو اب سارا وقت سبب بن گیا، کیونکہ اب مسبب یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ جب کیونکہ جز کو اس لیے بنایا تھا، پڑھیا جب مسئلہ پہلے بھی نور نوار و سامی یار نہ نور نوار پہلے اس میں بھی ہے کہ پہلی جز کو اس لیے بنایا تھا، پھر انتقال کیا تھا تاکہ مسبب وقت کے اندر ہو سکے، تو جب اس نے مسبب کو وقت میں نہیں ادا کیا تو اب سارا وقت سبب بنے، اس کو مانے کوئی نہیں ہے، تو لہذا
قضاء کا جو سبب ہے وہ ادا کا سارا وقت. کیا کہ جی؟ اور اگر مسبب کو وقت کے اندر ادا نہیں کیا تو اب سارے کا سارا وقت سبب بن جائے گا. سارا وقت سبب بن جائے گا. وروبیہ عن ابی الیسر رحمہ اللہ ان الاخیر متعین حینئذ. بس ابو الیسر امام فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب سببیت منتقل ہوتی رہی نا، سببیت منتقل ہوتی رہی آخری جز تک اس نے ادائیگی نہیں کی، تو یہ جو آخری جز ہے نا یہ متعین ہو گیا قضاء کے سبب کے لیے. یہ اب واپس نہیں جائے گا سارا وقت کے سارا وقت قضاء کا سبب ہے، بلکہ جو آخری جز ہے نا وہ ہے. کیا کہ جی؟ ابو الیسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سببیت منتقل ہوتی رہی آخری جز تک اور اس نے مسبب کو ادا نہیں کیا تو اب یہ آخری جز متعین ہوگی سببیت کے لیے. کیا ہوگی؟ سببیت کے لیے آخری جز متعین ہوگی. سنیں واستدل بالاجماع علی الوجوب علی من اسلم او بلغ فی وسط الوقت. بس تو دلیل پکڑی ہے ابو الیسر کے مذہب پر کہ آخری جز متعین ہے. سنیں دلیل یہ پکڑی ہے کہ اجماع ہے اس وجوب پر. استدل بالاجماع علی الوجوب، اجماع ہے اس وجوب پر کہ اس بھئی کہ وہ واجب ہے اس بندے پر جو اسلام لایا پہلے کافر تھا یا بالغ ہوا، کس میں؟ فی وسط یعنی اول وقت نکل گیا ہے، بعد وہ مسلمان ہوا یا بالغ ہوا، تو اب اس پر یہ نماز فرض ہے. یہ نماز فرض ہے. سنیں جی. تو اگر سارا وقت سبب ہوتا تو پھر وہ پہلا وقت انہوں نے پائے نہیں ہے. نہیں سنیں جی، لہٰذا آخری جز چونکہ متعین ہے تو وہ انہوں نے پا لی ہے، لہٰذا ان پر نماز فرض ہوگی. جی کیا کہ جی؟ دلیل پکڑی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ بندہ جو اسلام لایا بعد اس کے کہ وہ کافر تھا یا بالغ ہوا وقت کے وسط میں پہلے وقت کے اول وقت کے گزر جانے کے بعد اب اس پر نماز فرض ہے. اگر اول سارا وقت سبب بنتا تو انہوں نے اول وقت نہیں پایا تو لہذا فرض نہ ہوتے، متعین ہے، لہذا وہی سبب بنے گی. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّهُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّهِمَا فَتَدَبَّرْ. علامہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ جواب یوں دیا جائے کہ کافر نے جس وقت کلمہ پڑھا، نابالغ جس وقت بالغ ہوا، بالغ کے لیے تو استوا سبب ہے، استوا کی پہلی جو سبب ہے، لیکن جو 2 بجے مسلمان ہوا ہے، جو 2:30 بجے بالغ ہوا ہے، ان کے لیے پہلی جز یہی ہے، ان کے لیے پہلی جز ان کی شروع یہاں سے ہوئی ہے. جی کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس طرح جواب دیا جائے کہ یہ جو کافر مسلمان ہوا ہے اور بالغ ہوا ہے، ان کے لیے پہلی جز یہی ہے جس میں یہ مکلف ہوئے ہیں. بسم اللہ ادھر دیکھ نظر آئے ہی کہ کوئی نہ. مسئلۃ السببیت فی وقت الواجب الموسع. سبب موسع میں جز اول ہے عیناً اے بعینہ عند شافعی. دلیل سبقت، دلیل اور عامۃ الانفیاء کے نزدیک بلکہ کیا ہے؟ ہاں صبر کر، پہلے ابتل چل ذکر کل پڑھو پھر واپس چلو. ذکر کیے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں 4 مذہب کہ سبب کون ہے. واجب موسع میں سبب کون سا وقت ہے؟ 4 مذہب ہیں. اول مذہب شافعیہ کہ سبب واجب موسع میں وہ جز اول ہے عیناً متعیناً کن کے نزدیک؟ لسب کے، یعنی بوجہ سبقت اس جز کے باقی اجزاء پر، اس لیے یہی جو سبب ہے، اس لیے یہ پہلا مذہب ہے. واپس چل. اور
عند عامت الحنفیہ بلکہ سبب موسع ہے، سبب موسع ہے، اخیر جز تک، جز تک جیسا کہ مسبب کیا ہے، موسع ہے۔ موسع ہے کہ اور ادھر دیکھو ثانی مذہب حنفیہ کا، اور عند عامت الحنفیہ بلکہ سبب وہ ہے اول جزئی ہے، لیکن حال کونہ موسعا الی الجزء یہ موسع ہے، یعنی جب تک وہ نماز شروع نہیں کرتا سببیت آگے منتقل ہوتی رہے، پس جب نہ ادا کی مکلف نے نماز جز اول میں تو منتقل ہو جائے گی سببیت اگلی جز کی طرف، ایسی جز کے ممکن ہو سے جیسا کہ مسبب کون، ادائیگی منتقل ہوتی رہتی ہے کس کے سبب سے، دوسری کی طرف، یعنی واقعہ ہوگی ادا جز آخر کے ساتھ وہ کہ ارادہ کیا مکلف نے ادائیگی کا اس میں، آخر آکھو دوسری، آخر آکھو چھیکڑی کو مطلب ہے جی۔ اچھا ادھر دیکھ، اور عند ظفر یہ سببیت منتقل ہوتی ہے اس جز تک کہ وسعت رکھے ادائیگی کی، اور بس سنیں ہی ادائیگی کی وسعت رکھے، اور خروج کے بعد کل وقت سبب۔ تیسرا مذہب ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک منتقل ہوتی رہتی ہے سببیت، احناف کے ساتھ اس مسئلے میں سببیت منتقل ہوتی ہے، لیکن علامہ یعنی اس جز تک کہ گنجائش رکھے کس کی، وسعت و ادائیگی کی اس جز میں بس، اور نکلنے کے بعد یعنی سارے وقت کے نکلنے کے بعد پس کل یعنی کل وقت یہ متعین ہو گئے۔ سببیت کے لیے کیا مطلب ہے بھائی؟ مانا کہ جب گزر گیا نا سبب بے کامل ہی، زوال شمس سے دو مثل ہو گیا اور نہیں فعل کیا اس میں کسی چیز کا، تو لازم آ گئی اس پر قضا، تو قضا لازم آئے گی اسی سبب کے ساتھ، کیڑا؟ پورا وقت، کیا؟ پورا وقت، حتیٰ کہ جب بالغ ہو گیا بچہ یا پاک ہو گئی عورت کہ فی آخر جزء من الوقت، اور نہیں گنجائش رکھتی ادائیگی کی اس جز میں، تو واجب ہے دونوں پر قضا، اس وقت کے فرض کی، یہ قضا ان پر واجب ہے۔ سنیں جی چوتھا مذہب واپس چلو با رویانہ بالیسر، کہ اخیر متعین ہے اس وقت، اخیر اس وقت متعین ہے۔ ادھر دیکھو والرابع مذہب بالیسر، اور روایت کی کہ ابو الیسر فخر الاسلام بزدوی امام الفقہ والاصول سے یہ بات کہ جز اخیر جو ہے نا وہ کیا ہے، جس وقت کے نکل گیا وقت اور باقی رہے گی اس سے، تو وقت نکل گیا تو پس منتقل ہو جائے گی سببیت کدھر، جز آخر، بس اے متعین بھی اے اندہ سبب بے جی، اور سمجھے ہی اے شاباش سے اگے تیان کروے واپس چل۔ وستدل کی دلیل پکڑی ہے اجماع کے ساتھ اس پر کہ وجوب ہے اس بندے پر جو مسلمان ہوا یا بالغ ہوا وسط وقت میں، بس ایک یہ دلیل ہے۔ واپس آؤ ادھر، یہ ذکر کی ہے دلیل عامۃ الحنفیہ کی ہے، اکثر حنفیہ کی دلیل ہے کہ پہلی جز متعین نہیں ہے سببیت کے لیے، بلکہ سببیت آگے ایسے دلیل دینی ہے، پھر رد کرنا اس پر آگے او یمکن یقالا۔ ہن سنو، بہرحال دلیل پس تحقیق دلیل پکڑی ہے مذہب حنفیہ پر، کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ وجوب پر، یعنی وجوب اس شخص پر جو مسلمان ہوا یا بالغ ہوا کس میں؟ وقت کے وسط میں، بھئی شروع زوال شمس نال نہیں بلکہ 2 بجے مثال طور پہ، تو اس پر نماز فرض ہے، حالانکہ اگر جز اول متعین ہوتی
تو وہ تو سبب بھی نہیں پایا اس نے۔ پایا گیا اس کے حاصل یہ ہے کہ شافعیہ اور حنفیہ سارے متفق ہیں نماز کے وجوب پر اس بندے پر جو ہو گیا مکلف وقت کے بس میں بائیں طور اسلام لایا کافر یا بالغ ہوا اس میں بچہ، تو واجب ہے دونوں پر، یہ نماز ادائیگی واجب ہے، سنیں، وگرنہ اگر ادائیگی نہ کی تو ان دونوں پر لازم ہے کیا؟ لازم ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ وقت وہ اول جز ہے لیکن موسع ہے اور منتقل ہوتی ہے کدھر؟ سالس کی طرف، اور ثالث اسی طرح وقت کی بقا تک، اور اگر ہوتا وقت واجب موسع میں وہ اول عینل معین جس شفافے کہتے ہیں تو نہ واجب ہوتی نماز کس پر؟ شخص پر جو اسلام لایا یا بالغ ہوا وقت کے وسط میں، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ اس پر نماز فرض ہے، شفافے بھی مانتے ہیں، تو بس ثابت ہو گئی یہ بات کہ وقت وہ اول جز ہی ہے لیکن کیا مطلب؟ آگے منتقل ہوتی رہے گی۔ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ واپس چل، ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ بے شک وہ جز اول ہے ان کے حق میں فتدبر، پھر فرمایا اس استدلال کے رد میں، اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ انہو یعنی وہ وسط الوقت وسط الوقت یہ وقت اول ہے ان کے حق میں جو اسلام لایا ہو اور اس کے حق میں جو بالغ ہوا وقت کے وسط میں، یعنی ہونا اس جز کا اول وقت مخصوص ہے اس کے ساتھ جو مکلف تھا کس میں، نہ جو مکلف بنا ہے کس میں، مطلب وقت کے وسط میں نہ کہ اس کے غیر میں۔ اور سنیں لہٰذا نمبر سے پہلی کڑی ہے یہ رد ہے شفافی کی جانب سے کن پر؟ حنفیہ پر بائیں طور کے وقت اور سبب وہ کون ہے؟ اول ہے معین دونا دون موسع، اور وسط اول ہے ان کے حق میں جو، ہو گیا مکلف وسط میں۔ تو گویا یہ شفافی کی طرف سے ہمارا رد ہے۔ ہم نے تو دلیل دی تھی نا کہ وسط وقت میں وہ بالغ ہوا ہے یا کافر مسلمان ہوا ہے تو ان پر جو اول وقت تو پایا کو نہیں ہے، تو یہ سبب کیسے بن گیا؟ سبب تو پائے نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ان کے حق میں یہی جو 2 بجے میں پہلا منٹ ہے نا یہی ان کا اول جز ہے کیونکہ مکلف اب ہوئے ہیں۔ ابو ہیں سنیں جی وقولہ فتدبر، یہ اشارہ ہے اول کی تفصیل کی طرف، کی مطلب کیونکہ مراد جز اول سے بھی، اول کون ہوتا ہے؟ جز اول سے اس شخص کے حق میں جو کیا ہوا مکلف ہوا سابق سے، اس کے حق میں تو جز اول حقیقی ہے زوال شمس دے نال، اور اس شخص کے حق میں جو ہوا مکلف کس میں وسط میں یا اخیر میں، سنیں، تو یہ جو ہے نا اس کے حق میں یہ جز اول ہے اضافی طور کہ اس کی نسبت سے یہ جز اول ہے، کل کی نسبت سے نہیں ہے، زوال شمس کل کی نسبت سے اول جز ہے اور یہ ان کی نسبت سے، تو پس ہر وقت کل وقت یعنی کوئی بھی وقت کہ ہو اس میں شخص کیا، مکلف ہو تو وہ اول وقت ہے بنسبت اس، شخص کے ہاں کیونکہ خطاب متوجہ ہوا اس کی طرف اسی وقت، تو لہٰذا اس کے لیے یہی اول جو یہی جز اول بسم اللہ الرحمن، سمجھے ہی اور دھیان اور بلا مسئلہ سبب واجب موسع میں جز اول ہے معین طور پر عند شافعیہ دلیل بوجہ سبقت کے پہلی جز اور منع کر مسئلہ سبب واجب موسع میں جز اول ہے معین طور پر عند شافعیہ بوجہ سبقت کے، اور عامۃ الحنفیہ کے نزدیک، بلکہ سبب جز اول موسع ہے جز اول موسع ہے یعنی آگے چلے گی آخر تک جیسا کہ مسبب، ہاں جی اور حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک
بلکہ جز اول سبب جز اول موسع ہے آخر تک جیسا کہ مسبب۔ اور اندہ ظفر رضی اللہ عنہ انتقال اس جز تک ہے جو گنجائش رکھے ادائیگی کی اور خروج کے بعد، پس کل یعنی سارا وقت سبب ہے۔ جی اور اندہ ظفر رحمہ اللہ انتقال سبب ہے، اور انتقال اس جز تک جو وسعت رکھے ادائیگی کی اور خروج کے بعد، پس کل وقت سبب ہے۔ یہ پیچھے مک گیا نا، وہ بعد الخروج تو حنفیہ دا مسلک بیان کیتا ہے کہ وقت نکل گیا تو پھر پورا وقت سبب بنے گا۔ اب اس پورے وقت کے ساتھ جو چیز متعارض ہے وہ اب بیان ہو رہی ہے۔ سنیں جی، پورا وقت سبب ہے ہمارے نزدیک، اور روایت کی گئی ہے ابو الیسر رحمہ اللہ سے کہ بے شک اخیر جز اخیر متعین ہے اس وقت۔ وہ اندنے جس لئے نا انتقال ہونا ہے نا تو ان کی جز اخیر متعین ہو۔ ہاں جی، اور روایت کی گئی ہے ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ کہ جز اخیر متعین ہے اس وقت، جب وہ اس نے فعل نہیں ادا کیا تو آخری جو سبب ہے باس متعین ہوگی۔ اچھا جی، حنفیہ کے مذہب پر دلیل، اور دلیل پکڑی ہے اجماع کے ساتھ وجوب پر، وجوب اس شخص پر جو اسلام لایا یا بالغ ہوا وقت کے وسط میں، مطلب کہ بعد انقضاء الاول، حالانکہ اگر پہلے جز متعین ہوتی بطور سببیت تو یہ ان پر تو یہ نماز، حالانکہ شوافی مانتے ہیں کہ تو سبب تو پایا کو نہیں گیا، واجب کیسے ہوگی؟ جی، اور دلیل پکڑی ہے اجماع کے ساتھ وجوب پر اس شخص پر جو اسلام لائے یا بالغ ہوا وقت کے وسط میں اول جز کے گزرنے کے بعد۔ اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے اور جواب میں کہ انہو کون کہ وہ جز مدرک، جو جز پائی گئی ہے یہ اول ہے، ان دونوں کے حق میں فتدبر۔ جی، اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ بے شک جز اول، جز مدرک جو ہے یہی اول ہے ان کے حق میں، فتدبر۔ اگے فرع صح اصل یومہ فی الناقص لا امسی، مسئلہ فرع اسی پر صحیح ہے اور سببیت منتقل ہوتی ہے، اس پر یہ تفریع ہے۔ فرع صحیح ہے اثر آج دن کی جز ناقص میں، کیا کہ جی اسی مسئلے پر تفریع بیان کرتے ہیں کہ صحیح ہے اثر آج دن کی جز ناقص میں، جز ناقص میں، نہ کہ کل کی اثر جو قضا ہو گئی تھی اس کو اس جز ناقص میں نہیں قضا نہیں کر سکتے، اس کو کامل وقت میں ادا کرنا ہے، ناقص میں نہیں کرنا ہے۔ جی، کیا نہ کہ کل کی اثر اسے آج کے ناقص وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ جی، لِأَنَّ سَبَبَهُ أَيِّ الْجُمْلَةَ نَاقِصٌ مِّن وَجْهٍ فَلَا يَتَعَدَّى بِالنَّاقِصِ مِن كُلِّ وَجْهٍ، اس لیے کہ جو کل کی اثر قضا ہوئی ہے اس کا سبب جی یعنی ایل جملہ، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ پورا وقت ہے، تو وہ ناقص ہے من وجہ کہ اس کا اکثر صحیح ہے، کیونکہ قضا ہونے کے بعد سارا وقت سبب ہے، اب اثر کے سارے میں زیادہ جو ہے وہ کامل ہے، تھوڑا جو ہے وہ ناقص ہے، تو من وجہ ناقص ہے، پس نہیں ادا ہوگی کل کی اثر ناقص من کل وجہ کے سے، کیونکہ اگر اثر میں ادا کریں گے تو یہ سارا ناقص، اس لیے کہ کل والی اثر کا جو ثواب ہے وہ سارا وقت ہے جس میں بعض ناقص ہے، اور وہ جو سارا ہے وہ جملہ ہے نا وہ ناقص من وجہ ہے، مطلب اس میں جو ناقص وقت ہے وہ ہے لیکن کامل زیادہ ہے، لہذا وہ کل والی اثر اس کا سبب جو ہے نا وہ پورا وقت ہے، دو مثل سے غروب تک، اس میں اکثر کامل ہے اور تھوڑا ناقص ہے، لہٰذا نہیں ادا ہوگی وہ کل والی اثر ناقص من کل وجہ میں، کہ اگر آج اس کو اس احمرار کے وقت ادا کریں تو یہ ساری اس کا سبب جو ہے وہ تو من وجہ ناقص ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے ہی؟
او بلا تھی وی ادھروں ویخ میرا کچھ لگ دیا مسئلہ تفریح حنفیہ کے اصل پر صحیح ہے اثر آج دن کی ناقص وقت میں نہ کہ کل کی اثر، اس لیے کہ سبب اس کا کل کی اثر کا ایل جملہ تا سارا وقت ہے جو ناقص ہے من وجہ، سارا نہیں ناقص، تو پس نہیں ادا ہوگی کل کی اثر ناقص من کلے اور شرابیک۔ تفریح بیان کی مصنف رحمہ اللہ نے حنفیہ کے مذہب پر بائیں طور کے سببیت منتقل ہوتی ہے جز اول سے جز اخیر کی طرف، اور خروج کے بعد متعین ہے کل وقت اصل اجر قانون اس پر تفریح ہے، اور فرمایا صحیح اثر آج دن کی قسم میں نہ کہ یعنی جائز ہے نماز اثر کی آج کے دن کی وقت، وہ کون سا وقت ہے؟ وقت تغیر شمس کا وقت، اور نہیں صحیح قضا کل کی اثر کی اس وقت میں، وجہ اس لیے کہ سبب کل کی اثر کا اور وقت اس کا، اور وہ جملہ وقت ناقص من وجہ ہے، وہ کون ہے؟ احمرار کا وقت ہے، اور کامل ہے من وجہ، اور وہ وجہ احمرار سے ما قبل ہے، تو لہذا زیادہ کامل تھوڑا ناقص جو اس کا سبب ہے، تو پس نہیں ادا ہوگی قضا اس وقت میں جو ناقص ہے من کل وجہ، وہ کون ہے؟ آخری وقت ہے آج کے اثر کا۔ ہاں یہ ہے معنی ماتن کے قول لِأَنَّ سَبَبَهُ یعنی کل کے اثر کا سبب ایل جملہ تا یعنی لا وقت یہ کیا ہے؟ ناقص ہے من وجہ، تو پس نہیں ادا ہوگا ناقص من کل وجہ میں، وجہ میں۔ فرا صحیح ہے اثر آج دن کی جز ناقص میں نہ کہ اثر کل کی، اس لیے کہ سبب اس کا یعنی جملہ یعنی پورا وقت ناقص ہے، اصل نا، اس لیے کہ اس کا سبب ناقص ہے من وجہ، اگوں وضاحت کی تھی سبب تو مراد پورا وقت اور جملہ الوقت ناقص ہے من وجہ دون وجہ، بس نہیں ادا ہوگا نہ ادا ہوگی کل کی اثر ناقص من کل وجہ میں جی۔ فرا صحیح ہے آج دن کی اثر جز ناقص میں نہ کہ کل کی اثر، اس لیے کہ کل کی اثر کا ثواب یعنی جملہ من الوقت وہ ناقص ہے من وجہ دون وجہ، پس نہیں ادا ہوگی کل کی اثر جو ہے ناقص من کل وجہ میں جی۔ وَتُعْرِضَ بِالْلُزُومِ صِحَّتِهِ إِذَا وَقَعَ بَعْضُهُ فِي النَّاقِصِ وَبَعْضُهُ فِي الْكَامِلِ۔ صبر اعتراض ہے، اعتراض کیا گیا بلزوم صحت ہی کہ کل کی جو اثر ہے نا وہ صحیح ہے، کب اس نے شروع کی دو مثل پر، کون؟ کل کی اثر، تو اس کو لمبا کرتے کرتے مغرب تک لے گئے، تو اب اس کا بعض ناقص میں اور بعض اس کا کامل ہے۔ سنیں جی شروع کس میں ہو؟ بین سطور شروع کامل میں ہوا ہے اور پورا ناقص میں حالانکہ یہ نماز تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ ادا تو ناقص میں ہو گئی ہے جی، کچھ تو ناقص میں ادا ہوئی ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہ نماز ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی اعتراض کیا گیا ہے کہ جو کل کی اثر ہے یہ صحیح ہے جب وہ واقعہ ہو اس کا بعض ناقص وقت میں اور بعض اس کا واقعہ ہو کامل وقت میں، اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے دو مثل پر یعنی احمرار سے پہلے نماز شروع کی، قرات لمبی کی، سجدے لمبے کی، احمرار میں آ گیا جی، تو اب اس نماز کا بعض ناقص میں ہے اور بعض اس کا کامل میں ہے، اور یہ نماز تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فعودلا فعودلا الی ان الکل کامل اعتبارا بالغلبۃ، بس
لہٰذا اب ہم نا عدول کرتے ہیں، ہم تقریر اور طریقے سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے ہم عدول کرتے ہیں کہ یہ جو سارا وقت ہے نا عصر کا، جو سبب ہے کل کی عصر کی قضا کا، جو سارا وقت ہے یہ کل وقت کامل ہے، یہ کل وقت کامل ہے، کامل ہے، لہذا سارے وقت میں ادا کرے تو کوئی عرض نہیں۔ کیا کہ جی لہذا ہم اب عدول کرتے ہیں، ہم دلیل یوں چلاتے ہیں دلیل یوں چلاتے ہیں کہ کل وقت جو ہے نا وہ کامل ہے۔ کامل ہے۔ سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے اعتبارم بالغلبت، سوال ہے کچھ تو ناقص ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جو ہے نا غلبے کا اعتبار ہے، اکثر تو چونکہ کامل ہے لہذا سارا ہی کامل ہے، تو فالواجب به کامل من کل وجہ، لہذا پس وہ جو واجب ہوا ہے اس کامل سبب کے ساتھ وہ کامل ہے من کل وجہ، وہ کامل ہے من کل وجہ۔ ہاں جی کیا کہ جی جو واجب ہوا ہے اس کامل سبب کے ساتھ وہ کامل ہے من کل وجہ، من کل وجہ۔ دھیان کرو درو اعتراض کیا گیا بلزوم صحت العصر، جب کہ واقعہ و بعض اس کا قسم ہے اور بعض، تو پس عدول کیا گیا اس بات کی طرف کہ کل کامل ہے اعتبار کرتے ہوئے، غلبے کا، پس وہ جو واجب ہے اس کے ساتھ وہ کامل ہے۔ من کل وجہ۔ بس واپس آؤ، اعتراض اس تفریح پر نظر آ رہی، اعتراض کیا گیا ہے بلزوم صحت عصر الامس، جب کہ واقعہ ہو وہ قضا بعض اس کی قسمیں، کس وقت میں اور بعد اس کی کامل وقت، تو پس صحیح ہو گئی کل کی عصر کی قضا اس طریقے کے ساتھ آج کی فی عصر الیوم، آج کی عصر کے میں۔ سنیں جی، حاصل الاعتراض یہ ہے کہ کل کی عصر کی ادائیگی قضا کی صورت نہیں صحیح فی عصر الیوم، آج کی عصر میں، جب کہ ہے جمی وقت ناقص، بہرحال بھی پورے وقت ناقص میں ہو نا، تو آج کی تو ٹھیک ہے کل کی ٹھیک ہے، بہرحال جب ہو بعض وقت اخیر کامل اور بعض ناقص ہو تو لازم آئے گا کل کی عصر کی قضا کا جواز اس میں، تو باوجود ہے کہ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا بھئی یہ تو ناقص میں تو چلی گئی نا جی، لہٰذا والے اجلے اس اعتراض کی وجہ سے عدول فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس تفریح سے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل یعنی کل وقت کل کی عصر کا وہ کامل ہے، اعتبار بالغلبہ ہے، پس واجب بسبب اس وقت کامل ہے من کل، واجب کامل ہے من کل۔ خلاصہ جواب کا اس اعتراض سے سنیں جی کہ ہم تجاوز کرتے ہیں اپنی دلیل سے، اور وہ یہ ہے کہ بعض وقت کل کی عصر کا ناقص ہے اور بعض، ہم اس سے عدول کرتے ہیں، ہم اختیار کرتے ہیں دلیل آخر، وہ یہ ہے کل کی عصر کا وقت کے نکلنے کے بعد اور نماز کی قضا کے وجوب کے بعد جو وقت ہے وہ کیا ہے، کل وقت نماز کے جز اول سے، اور یہ کامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر اجزاء اس کے تلیل اکثر ہے، تو لہٰذا واجب ہو گئی عصر کی نماز کامل، تو پس نہیں جائز قضا کل کی عصر کی جز آج کے وقت سے۔ سنیں، یہ ہے معنی ماتن کے قول کا کہ پس عدول کیا گیا اس بات کی طرف کہ کل فالواجب بھی من کل وجہ،
کہ دے گیا ہے وہ، اور اعتراض کیا گیا ہے اعتراض کیا گیا ہے کل کی عصر کی صحت کے لزوم کے ساتھ، کل کی عصر کی صحت کے لزوم کے ساتھ، جب کہ واقعہ ہو جب کہ واقعہ ہو بعض اس کا، کس کا، عصر الامس کا، ناقص میں، جز ناقص میں، اور واقعہ ہو بعض اس کا واقعہ ہو بعض جز کامل میں، بس شروع ہوا کامل میں تو ختم کی اس نے ناقص میں۔ تو بس چونکہ بھی یہ سوال ہے اس سے، سوال ہے اب ہم عدول کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ سارا وقت کامل ہے، سارا وقت کامل ہے، پس عدول کیا اس بات کی طرف کہ کل کامل ہے، سنا جی، کل اعتبار کرتے ہوئے غلبے کا، پس وہ جو واجب ہے اس کے ساتھ کامل ہے من کل وجہ، جی۔ اور اعتراض کیا گیا ہے کل کی عصر کی صحت کے لزوم کے ساتھ کہ جب واقعہ ہو کل کی عصر کا بعض جز ناقص میں اور کل کی عصر کا بعض جز کامل میں، پس عدول کیا گیا اس بات کی طرف کہ کل کامل ہے من کل وجہ، اعتبار کرتے ہوئے غلبے کا، بس وہ جو واجب ہے اس کے ساتھ وہ بھی کامل ہے من کل وجہ۔